عدل کرو. عدل کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. یعنی یہ وہ ڈیفینیشن عموماً ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ویلیوز جو ہیں یہ انسان کا معاشرہ خود بنا لیتا ہے, اور ڈیموکریسی جو ہے سب سے بڑی ویلیو ہے دنیا میں آج کل. ایک سب سے بڑا کہ جمہوریت کا تسلسل اور جمہوریت کی ویلیو جو ہے دنیا کی سب سے بڑی. کیا دنیا میں کوئی پارلیمنٹ 100% اکثریت کے ساتھ یہ بل پاس کر سکتے ہیں کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز؟ یہ بل پاس کر سکتے ہیں کہ کل کو فلاں شخص کا حق غصب کرنا جائز؟ ٹھیک, یہ انہیرنٹ ویلیوز ہیں جو کوئی مذہب نے انسان کو سکھائی ہیں. چلیں سر کسی جمہوریت کے ساتھ نصراللہ صاحب کی طرف ذرا چلتے ہیں, اسی چیز کو لے کے آگے گئے. نصراللہ صاحب, عدل و انصاف کسی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یعنی کسی بھی سوسائٹی کے لیے عدل اور انصاف, اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اس معاشرے کو کیا نقصانات درپیش ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عدل اور انصاف معاشرہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی آپ ریاست دیکھ لیں, اس میں اگر آپ عدل اور انصاف مائنس کر دیتے ہیں تو ایسے معاشرے نہیں ہوتے, انسانوں کے معاشرے نہیں ہوتے, جنگل بن جاتے ہیں. جہاں انصاف فراہم نہ کیا سکتے. اللہ نے کیا حکم دیا عدل اور احسان کا, انصاف کا, کہ اگر آپ انصاف اور احسان نہیں کرتے تو آپ کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا حکم دیا. اور دیکھیں پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ عدل اور انصاف پر مبنی تھی, اور اسی کی وجہ سے جو مدینہ کی ریاست بنی. اب دیکھیں اس کا بیسک کنسیپٹ کیا تھا, انصاف کا کنسیپٹ تھا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 قسم کے جو قاضی ہوں گے, جو جج ہوں گے, ان میں سے 2 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اچھا, اور جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ جو حق پر مبنی فیصلہ کرے گا. اور جو 2 جہنم میں جائیں گے, ایک ناانصافی کرنے والا اور ایک لا علم ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے والا. اس کو علم نہیں تھا, جانتا نہیں تھا, اسے فیصلہ کر دیا, وہ بھی جہنم میں جائے گا. اتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی کہ اگر تم نہیں جانتے, تمہیں علم نہیں ہے, اس کے بارے میں تمہارے پاس معلومات نہیں ہے, تو تم فیصلہ نہیں کرتے تاکہ جو فیصلہ ہے وہ انصافی پر نہ ہو. یہ آپ کی دنیا کی کوئی ریاست, اگر آپ اس میں پاکستان کا مسئلہ ہے, اور ان معاشروں کا جو تباہ و برباد ہوگی, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بنیادی مسئلہ انصاف کا ہے. انصاف آج آپ فراہم کر دیں گے اور انصاف آپ کی پوری معاشرے کی ایک بنیاد کو کھڑا کر دے گا. تو وہ سوسائٹیز جو فلرش کر رہی ہیں اور وہ سوسائٹیز جو زبر حالی کا شکار ہیں, کیا صرف انصاف؟ فرق کیا آتا ہے؟ معاشی ترقی کب آتی ہے؟ جب انصاف ہوتا ہے. تعلیم کب آتی ہے؟ جب انصاف ہوتا ہے. انصاف کیا ہے؟ آپ غریب کے بچے کو بھی تعلیم دیں گے, امیر کے بچے کو بھی تعلیم دیں گے. انصاف یہی ہے نا. مساوات جب آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق ان کو فراہم کرتے ہیں برابری کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ کھلی کچہری لگایا کرتے تھے, اور ہر کسی شخص کو گورنر کے خلاف اعتراض کرنے کا حاصل تھا, حکمرانوں کے خلاف, کہ جی ہمیں فلاں شکایت ہے. اور دیکھیں جنگ بدر کا واقعہ, اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے تھے, ایک صحابی رسول کو جو ہاتھ میں چھڑی تھی اس کے ساتھ اس کے پیٹ پہ پیچھے کر کے لائن میں کھڑا ہونے کا کہا, تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ بدلہ لے لو. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خالی پیٹ تھا, اور آپ نے میرے خالی پیٹ میں اس چھڑی کے ساتھ اس کو کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ چادر اٹھا لی, وہ لپٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ میری تو یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ لپٹ کے اور بوسہ دیا انہوں نے, میں اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا. لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل کیا سیٹ کی کہ جو انہوں نے کیا, اگر تمہیں اعتراض حاصل ہے, اگر تمہارے ساتھ تم سمجھتے ہو تو تم وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہو. دیکھیں دنیا جہان, دونوں جہانوں کے سردار ایک ایسی مثال آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ فاطمہ اگر تم بھی جرم کرو گی تو محمد کی بیٹی فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ, سیم قانون ہوگا. یعنی یہ مثالیں, یہ سارا کچھ ہم نے کتابوں میں رکھ دیا, میرے خیال میں سچی بات ہے. اور جو ترازو کا جو ہم نے لگا دیا ہے عدل اور انصاف والا, وہ پتہ نہیں کون سا ترازو ہے جو لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرتا. آج سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا یہ ہے کہ آپ انصاف فراہم نہیں کر رہے. اب انصاف فراہم کریں گے تب معاشرے قائم رہتے ہیں, ورنہ معاشرے ایسے ہی ہوتے ہیں جو آج آپ کو نظر آتے ہیں.